اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے بزرگوں برتر کے عظیم تر نام سے، جو رات کے گنگور اندھیروں کو صبح صادق کی شفاف شفق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آزادی ڈیجیٹل نیوز کے پروگرام حالات حاضرہ میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آج دنیا بھر میں 13 جولائی یوم شدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ہم اس پہ بات کریں گے، اور محکمہ لوکل گورنمنٹ میں بے ضابطگیوں اور غیر قانونی تکریوں پہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اسلام آباد کے اندر آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور دیگر موضوعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، پوچھوں گا کہ آج 13 جولائی یوم شدائے کشمیر دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ سری نگر سے لے کے مظفر آباد تک کل جماعتی حریت کانفرنس، حکومت آزاد کشمیر، تمام سیاسی جماعتوں کے زیر تمام چھوٹی بڑی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ 13 جولائی کے جو یوم شدائے کشمیر ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ ان شہداء کی خدمات پہ تھوڑا سا بات کریں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل صاحب۔ 13 جولائی کے جو شہداء ہیں، ان کی جو قربانی ہے وہ بنیادی طور پر ریاست جموں کشمیر کے اندر جو مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے حقوق اور ان کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کی بنیاد ہیں۔ 13 جولائی کو جو واقعہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں قدیر نام کے ایک نوجوان کے خلاف سینٹرل جیل سری نگر میں ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اس پر بغاوت کی الزامات تھے، تو ریاستی مسلمان جو ہے وہ اس کیس کی سماعت جیل کے اندر ہو رہی تھی، تو یہ باہر احتجاج کر رہے تھے۔ تو اسی دوران جو ہے نا وہ نماز ظہر کا وقت آ گیا، اور وہاں ایک نوجوان نے اذان شروع کی جسے ڈوگرا فوجیوں نے شہید کر دیا، اور پھر وہ شرکاء جو تھے مظاہرے میں موجود، انہوں نے اذان کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیا، اور عطا کہ اذان مکمل کرنے تک 22 لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ یہ ایک منفرد واقعہ ہے آزاد تاریخ کشمیر کا، اور اس واقعے کو یہ 13 جولائی 1931 کی بات ہے۔ تو 13 جولائی 1931 کو ریاستی مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر اپنی منزل کا تعین کیا، دین اسلام کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی، عملاً وابستگی کا مظاہرہ کیا۔ اذان کی تکمیل کے لیے 22 لوگوں کی شہادت تاریخ اسلام بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ ہے۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 13 جولائی 1931 کو ہی ریاستی مسلمانوں نے مہاراجہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی تھی۔ بغاوت کا یہ سلسلہ جو ہے نا اس سے آگے بڑھا، جو 1947 میں جو ہے نا جدوجہد آزادی میں تبدیل ہوا، اور آزاد کشمیر کا جو قیام ہے یہ ممکن ہوا۔ یہ اس کی بنیاد 13 جولائی 1931 کو رکھی گئی تھی، اور 13 جولائی 1931 کو جو شہدائے کشمیر ہیں ان کی برسی ہر سال اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے، اور اس عزم کا ادا کیا جاتا ہے کہ جو قربانی 22 افراد نے اذان کی تکمیل کے لیے دی تھی، وہ دراصل مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھی، دین اسلام کی سربلندی کے لیے تھی، اور یہ قربانی کا یہ سفر جو ہے ابھی تک جاری ہے۔ یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، یہ جو شہداء نے قربانی دی ہے، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی مزار پہ ہر سال گل پاشی کے لیے بڑے جوک لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو قابض بھارتی افواج ہے وہ اس دن ان کے مزاروں تک لوگوں کو نہیں پہنچنے دیتی۔ ایک تو یہ بتائیے گا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو ایک آزاد کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی ایک جو بڑی جماعت تھی مسلم کانفرنس، اس کی بنیاد بھی جو ہے 1931 کو ہی رکھی گئی، جس کے پہلے وہ صدر تھے شیخ عبداللہ، اور جنرل سیکریٹری تھے چودھری غلام عباس۔ یہ سفر آگے چلتا رہا، اور آج تک کشمیری جو ہے اپنی آزادی کے لیے 1 لاکھ جو ہے اس سے زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں۔ بھارت کا خیال یہ تھا، یا ڈوگرا حکمرانوں کا خیال یہ تھا کہ ظلم کی یہ داغ بٹھا کے وہ کشمیریوں کو دبا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ سفر آزادی کا تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ 13 جولائی کے شہداء کی یاد جو ہے نا وہ ہر سال اسی اہتمام کے ساتھ، جذبے اور ولولے کے ساتھ جو ہے نا وہ منائی جاتی ہے، اور جو کشمیری عوام ہے، خصوصاً مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ جوگدہ دوڑ نکلتے ہیں اس دن کے لیے۔
تو جو بھارتی قابض افواج ہیں، پہلے ڈوگرا کی فوج تھی 47 سے پہلے، اور اس کے بعد جو بھارتی قابض فوج ہے وہ کسی صورت جو ہے نا مسلمانوں کو ان شہداء کی یاد منانے کی اجازت نہیں دے سکتے، چونکہ یہ بنیاد تھی اور یہ ایک خوف جو ہے نا وہ آج بھی ہندوستان کے حکمرانوں پر، ہندوستان کی قابض فوج پر طاری ہے، جو مہاراجہ کے دور میں بھی مہاراجہ کے ظلم و جبر کے خلاف احتجاج کے بعد جو ہے نا یہ ان شہداء کی قربانی کے نتیجے میں طاری ہوا تھا۔ تو جو شہداء کی جو قربانی ہے وہ سلسل جاری ہے، سفر جاری ہے۔ مسلم کانفرنس جو ہے وہ اس واقعے کے بعد جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور مسلم کانفرنس بعد میں جو ہے نا وہ کچھ اختلافات ہو گئے تھے، لیکن اس واقعے نے ریاستی مسلمانوں کو بیدار کیا ہے۔ مسلمان جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوئے، اور پھر جو ہے نا وہ حقوق کی جدوجہد شروع ہوئی، اسی کو پھر بعد میں تحریک آزادی کشمیر کا نام دیا گیا، اور اس وقت کے جو زعماء تھے ان کی سیاسی بصیرت کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے نا یہ آزاد کشمیر کا خطہ نہ صرف آزاد ہے بلکہ یہاں بیٹھ کر ہم یہ ان شہداء کو خراج تحسین بھی خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں، اور ان کی جدوجہد کو جاری رکھنے کے عزم کا ادا بھی کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب کہ 5 اگست کو بھارت نے ایک بڑا اقدام کیا کشمیر کی خصوصی اسی کو تبدیل کرنے کے حوالے سے، گو کہ دنیا نے مجموعی طور پہ ناپسندگی کا اظہار کیا اس عمل کے حوالے سے، لیکن اس عمل سے بھارت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ اس کے بعد اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے برہان وانی نے اپنا خون دے کے اس جدوجہد کو ایک نئی جہت دی، اور آج آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو آزادی کی جو تحریک ہے وہ نوجوان نسل کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ایک بات دوسرا، آپ یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے اس کا جو وجود ہے وہ کیا اس مقصد کے لیے نہیں تھا، تحریک آزادی کشمیر کے لیے؟ کیا ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ گئے؟ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اسے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بنایا گیا تھا، اس کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی کہ یہاں بیٹھ کر ہم جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کو منظم کریں گے، اور عملی طور پر جو ہے نا کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جو کاوشیں ہیں ان کو جاری رکھیں گے۔ وہ سفر جاری ہے، کسی نہ کسی طریقے سے جاری ہے، لیکن چونکہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ 3 بنیادی مقاصد تھے جو آزاد کشمیر کا جو خطہ آزاد کروا کے جو حکومت انتظام کیا گیا تھا، اس کا پہلا مقصد ہی تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا، مثلا سیاسی محاذ پر لوگوں کو لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا اور انہیں آزادی کا احساس دلانا، جدوجہد آزادی میں لوگوں کو شامل کرنا۔ دوسرا معاملہ جو تھا وہ جو آزاد کشمیر ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو اچھی حکومت قائم کرنا، لوگوں کو تعلیم اور صحت کی، روزگار کی سہولیات فراہم کرنا، اور تیسرا تعبیر و کی بنیادی ضروریات کی فراہمی تھی۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میری سمجھ کے مطابق جو ہے نا یہ تینوں مقاصد کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، اگرچہ 100% یہ مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ تحریک آزادی کشمیر اب اس طرح کی ترجیح نہیں رہی ہے جس طرح کی ہونی چاہیے تھی۔ جو مظفر آباد کا اقتدار ہے اس نے جو ہے نا تحریک آزادی کشمیر کو پس پش ڈال دیا ہے، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی حکومت جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر سے لاطلقی کا اظہار نہیں کر سکتی۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک کمٹمنٹ ہے اس خطے کے لوگوں کی، خطے کی حکومت کی، جو اپنے قیام کے بنیادی مقصد کو کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ تو جو بات کی آپ نے 5 اگست 2019 کے واقعات کی، تو ہندوستان تو شروع دن سے کشمیریوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے ہر حربہ استعمال کیا۔ یہ جو 5 اگست 2019 کے واقعات ہیں یہ دراصل وہ جو دفعہ 370 کے تحت خصوصی حیثیت دی گئی تھی مقبوضہ کشمیر کو، اور 35A جو ہے نا وہ اسٹیٹ سبجیکٹ سے متعلق ہے۔ ہندوستان نے ہر دفعہ جو ہے نا وہ کشمیر کے عوام کو ان کے دل جیتنے کی کوشش کی ہے، لیکن کشمیری عوام نے ہمیشہ ہندوستان کے ہر اس قدم کو، ہر اس عمل کو مسترد کیا ہے جس کے ذریعے یہ ثابت ہو کہ وہ ہندوستان کو دل سے قبول کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ہیں۔ کشمیری عوام نے ہندوستان کے ساتھ جو علاقہ ڈرامہ رچایا گیا تھا اس کو آج دن تک قبول نہیں کیا۔ یہ جو حال ہی میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے جی کہ کشمیری عوام جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہیں، دلی طور پر نہیں ہے، اس کا اظہار انہوں نے ووٹ کے ذریعے بھی کر دیا ہے۔ یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، جب آج کے دن ہم یوم شہدائے کشمیر کو دنیا بھر میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں تحریک آزادی کشمیر کی جو منزل ہے ہماری، اس کے لیے جو ہماری آزاد کشمیر کی قومی قیادت ہے، جو سیاستدان ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو پرائرٹی پہ کیوں نہیں رکھا؟ اقتدار کے کھیل میں کیوں پھنس کے رہ گئے وہ؟ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ جب نظریاتی سیاست جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے یہ سیاسی جماعتوں کی ترجیحات سے نکل گئی ہے۔ اب جو ہے پہلی ترجیح مظفر آباد کی کرسی ہے،
مظفر آباد کا اقتدار ہے اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مظفر آباد کے اقتدار تک پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں بیٹھ کر ہم تحریک آزادی کشمیر کے لیے بات کریں گے اندرون و بیرون ملک. لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آزاد کشمیر کی حکومت یا آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں یا آزاد کشمیر کے عوام تحریک آزادی کشمیر کو بھول چکے ہیں یا اس سے الگ ہو چکے ہیں. ہر کشمیری کے دل کے اندر آزادی کا جذبہ اور آزادی کی تڑپ بالکل اسی طرح موجود ہے. یہ تیسری نسل ہے کشمیریوں کی قربانیاں دیتے ہوئے, لیکن ذرہ برابر بھی جو ہے نا وہ کمی واقع نہیں ہوئی ہے جذبہ آزادی کے اندر. تحریک آزادی کے لیے قربانیوں کے جو سفر کشمیریوں نے شروع کیا تھا وہ ہر طرح کی قربانی دے کر ابھی تک جاری ہے, اور قربانیوں کے یہ سلسلہ جو ہے نا وہ منزل کے حصول تک جاری رہنا ہے. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب کہ یہ کشمیریوں نے جو 1 لاکھ سے زائد اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں, یہ اس وقت آج کے دن ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں؟ کہ 1 لاکھ کشمیریوں کی جانوں کی قربانی کے علاوہ جو مالی قربانی ہے, جو جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں, جو عصمتوں کی قربانی ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام کشمیری قیادت آج کے دن اس عہد کی تجدید کرے کہ وہ جو ہمارے اسلاف نے جس منزل کا تعین کیا تھا اس منزل کے حصول کے لیے جدوجہد اور قربانیوں کا سفر یہ جاری رہے گا. صرف یہ باتیں زبانی باتیں کرنے سے نہیں بلکہ عملی طور پر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ عملاً وابستہ ہیں اور اپنی بساط کے مطابق سیاسی سفارتی اور اخلاقی محاذ پر سیاسی محاذ پر اپنی جدوجہد جو آپ کا حصہ ہے جتنا آپ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالتے رہیں گے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاق کے اندر اپنا وفاقی وزارت امور کشمیر کی جو وزارت ہے اس کو ختم کرنے کی ایک تجویز سامنے آئی ہے, اس کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ وزارت امور کشمیر جو ہے یہ 1947 میں قائد اعظم نے قائم کی تھی. اس وزارت کے قائم کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کشمیری جو وہاں سے ہجرت کر کے ادھر پاکستان میں یا آزاد کشمیر کی طرف آئے تھے ان کی آبادکاری اور ان کی بحالی کا سبجیکٹ اس کے ذمہ تھا. اور یہ وزارت امور کشمیر جو ہے نا طویل عرصہ تک جو ہے نا وہ آزاد کشمیر میں اقتدار کا کھیل بھی کھیلتی رہی ہے, اور 13ویں آئینی ترمیم کے بعد وزارت امور کشمیر کو جو ہے نا عملاً ایک قسم کا اس کا انٹرسٹ نہیں رہا. یہ جو وزارت امور کشمیر ہے یہ وفاقی کابینہ کا جو ایک اہم ترین جو ہے نا وہ وزارت سمجھی جاتی ہے. اس کا مقصد مسئلہ کشمیر پر جو ہے نا وہ حکومت پاکستان کی سنجیدگی کو عیاں کرنا ہوتا رہا ہے. ماضی کی حکومتوں نے وزارت امور کشمیر کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرنے کا موقع دیا ہے, لیکن جب کشمیر کونسل کی جو کے خاتمے کے بعد دلچسپی ختم ہوئی ہے وزارت امور کشمیر کی آزاد کشمیر کے معاملات میں, چونکہ وہاں کشمیر کونسل کے ذریعے وزارت امور کشمیر کے لیے وہاں بہت کشش موجود تھی, وہاں پیسہ تھا, وہاں وسائل تھے, اور اب وہ وسائل نہیں رہے, وہ سارے آزاد کشمیر حکومت کو منتقل ہو گئے. اور اگر وفاقی حکومت یہ وزارت امور کشمیر کو اب ختم کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر کیونکہ مسئلہ کشمیر کو جو بیرون ملک کو اجاگر کرنے کا کام ہے وہ وزارت خارجہ کے سپرد ہے. وزارت امور کشمیر کا کام جو ہے نا وہ مہاجرین اور متاثرین کی آبادکاری سے ہٹ کر اب جو ہے نا وہ آزاد کشمیر میں مرضی کی حکومتیں بنانے تک محدود ہو گیا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست تجویز ہے اور اس پر جلد عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ محکمہ لوکل گورنمنٹ کے اندر غیر قانونی تقرریوں اور مالی بے ضابطگیوں کا واقعہ سامنے آیا ہے اور اس پہ حکومت نے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے, یہ کیا اطلاعات ہیں, یہ کیا واقعہ ہے؟ پچھلے 5 سال کے دوران محکمہ لوکل گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا بڑے پیمانے پر جعلی تقرریاں ہوئیں اور مالی بے ضابطگیاں ہوئیں. اس حوالے سے جو ہے شکایات پر پہلے ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی جو زاہد راجپوت صاحب ہیں لا ڈپارٹمنٹ میں ڈرافٹس مین ہیں, ان کی سربراہی میں انہوں نے کچھ چیزیں تجویز کی تھی, انہوں نے کچھ چیزیں فائنڈنگ کی دی تھی جس پر کام ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ جو سیکریٹریٹ لوکل گورنمنٹ ہے اس نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا. اور اب جو ہے نا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے لوگوں کی شکایت پر محکمہ لوکل گورنمنٹ کے اندر جو تقرریاں ہیں اور مالی بے ضابطگی ہیں ان کی چھان بین کے لیے چودھری رقیب صاحب جو سیکرٹری انلینڈ ریونیو ہیں ان کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی اختیار کمیٹی قائم کی ہے. اس کمیٹی کو جو ہے نا مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ مالی بے ضابطگیوں اور جو جعلی تقرریاں ہیں ان کی تحقیقات کر کے رپورٹ اپنی جو ہے نا وہ پیش کرے, جس کی روشنی میں یہ معاملہ احتساب بیورو میں بھی گیا تھا, لیکن احتساب بیورو نے وہ اس لیے واپس کر دیا جی کہ حکومت اس پر ریفرنس ظاہر کرے ایک باضابطہ جی ویسے ہی ایک انکوائری کی بنیاد پر جو ہے نا کارروائی نہیں کی جا سکتی. محکمہ لوکل گورنمنٹ میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہے, چھوٹے پیمانے پر نہیں ہے. اور میں یہ پر امید ہوں کہ چودھری رقیب صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے وہ اس معاملے کی چھان بین کرے گی, اور جو سابق ڈی جی ہیں شبیر عباسی صاحب ان پر مبینہ طور پر الزامات ہیں کہ انہوں نے جب تھرڈ پارٹی ایکٹ لاگو تھا تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے پروجیکٹ اسسٹنٹس جونیئر کلرکس اور دیگر اوورسیز کی جو ہے نا تقرریاں کی, اور 2023 میں بھی ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے
انہوں نے تقرریاں کی، اس پر تاریخ انہوں نے پرانی ڈالی، جو احکامات ہیں وہ بعد میں جاری ہوئے، اور تقرریوں میں ان کا ایک بیٹا بھی شامل ہے وسیم عباسی، جس کو انہوں نے پروجیکٹ اسسٹنٹ تعینات کیا جو قلندری میں ہے. تو یہ اقربا پروری کی بدترین مثال ہے. اور ایک اور ڈاکومنٹ بھی سامنے آیا ہے جس میں شبیر عباسی صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے سرکاری خزانے سے مستعار رقم لی ہے، تو وہ واپس کرنے کا مجاز ہے. اور یہ پہلا افسر ہے جو سرکاری خزانے سے پیسے نکلوانے کا عمل تسلیم کر رہا ہے. وہاں ایک پرسہ سے پیسے نکلوانے کا، مستعار پیسے لینے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ڈی جی کے جو عہدہ ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. نہیں، آپ اس ملک کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ حکومت آزاد کشمیر نے ایک ایسے افسر کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے جو دیانتداری فرض شناسی کے حوالے سے اپنی شناخت رکھتے ہیں. کمیٹی قائم ہونا تو خوش آئند بات ہے، لیکن کمیٹی کی سفارشات آنے کے بعد ہی ہم اس عمل کو اس پیمانے پر، اس کسوٹی پر پرکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے فائنڈنگ دی ہیں وہ حقیقت کے قریب تر ہے یا نہیں، یا اس کی روشنی میں کوئی کسی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا نہیں. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، آزاد کشمیر کے بدلتے سیاسی موسم میں اور آئے روز سیاسی حلقوں میں نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، نئی سربندیاں ہو رہی ہیں. ایک بار پھر اسلام آباد کے اندر زرداری ہاؤس میں چودھری ریاض کی زیر صدارت آزاد کشمیر پیپلز پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کا بڑا اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں بہت سے امور جو ہیں وہ زیر بحث لائے گئے ہیں. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ چند دن پہلے مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا، جس میں ماحول نظر آیا تھا آپ کو. یہ بھی اسی طرح کی بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے 2021 کا، وہ امیدوار جو ہیں وہ حلقوں میں اب بالکل نظر انداز کیے جا رہے ہیں. تو ان کے تفضات تھے، انہوں نے چودھری ریاض صاحب کے پاس جا کر جو ہے نا اپنی شکایات اور اپنے معاملات پیش کیے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جو تفضات ہیں وہ دور کیے جائیں گی اور اعلیٰ قیادت کے نوٹس میں لائے جائیں گے. پیپلز پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کا بھی مطالبہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، یا اکیلے حکومت بنانی چاہیے، یا پھر جو ہے نا وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. یہ جو گفتگو شنید ہوئی ہے، اس کی سفارشات چودھری ریاض بھیجیں گے ہائی کمان کو؟ جی چودھری ریاض صاحب جو ہے آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور انہیں یہ اختیار دیا گیا ہوا کہ وہ اس طرح کے معاملات کو یکسو کریں. اور وہ جو بات چیت ہوئی ہے وہاں ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ، وہ اگر اعلیٰ قیادت تک پہنچ گئی اور قیادت نے اس کو سنجیدہ لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے حق میں ہی آئی ہوگی یہ بات کہ پیپلز پارٹی چونکہ گراس روٹ لیول کی جماعت ہے، عوامی حقوق کے حوالے سے پیپلز پارٹی بات بھی کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے قربانیاں بھی دی ہیں، اور خالصاً اگر کوئی عوامی جماعت کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹکٹ ہولڈرز کی جو اجلاس ہوا ہے، یہ اس کے دور اثرات مرتب ہوں گے. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. آج ہم نے اپنے پروگرام میں یوم شدائے کشمیر کے حوالے سے بات کی، وزارت امور کشمیر کے خاتمے کے حوالے سے بات کی، اور ایک اہم معاملہ محکمہ لوکل گورنمنٹ میں جعلی تقرریوں اور مالی باضابطگیوں کے حوالے سے ایک اہم کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. اس پہ ہم جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. ناظرین، اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.